الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بدری چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین، اللہ کریم کا جس قدر شکر ادا کریں کہ آج ہمیں ایک بڑی عظیم ہستی کے قدموں میں حاضری کا شرف ملا ہے اور یہاں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں ہم شامل ہیں۔ میری مراد سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے عرس کی تقریبات بڑی شان و شوکت کے ساتھ جاری ہیں۔ پاکستان کے شہر حیدرآباد سندھ میں آپ کا مزار پرانوار ہے اور ماشاءاللہ یہاں عرس کی تقریبات میں سنت و بھرے بیان کا سلسلہ ہے۔ اللہ والوں کی کیا شان ہے کہ اللہ والوں کے قدموں میں حاضر ہو کر جب دعائیں مانگی جائیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی کو جب یہ کہا گیا کہ حضرت مریم کی جو محراب ہے وہاں محراب میں جا کر دعا کرو، کیونکہ حضرت مریم وہاں دعا کرتی تھی، عبادت کرتی تھی، تو انہوں نے جا کر جب وہاں اولاد کی دعا کی تو اللہ نے انہیں اولاد نصیب فرما دی۔ تو جہاں اولیاء کرام عبادت کریں وہاں جا کے دعا مانگیں تو دعا قبول ہو، جہاں اولیاء کرام موجود ہوں وہاں جا کر دعا کریں تو دعا کیسے قبول نہ ہو۔ تو آج تو ہم وہاں موجود ہیں جہاں اولاد غوث اعظم سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی موجود ہیں۔ اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ دور دور سے لوگ آئے ہیں۔ میرا رب کریم اس عظیم ہستی کے صدقے ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے گا، ہم سب کی مرادوں کو پورا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اب بظاہر تو یہ ایک لائن کی حدیث ہے، لیکن اس کے پیچھے اگر آپ انعام سمجھیں کتنا بڑا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب، نبی پاک کا کے قریب ہونا قیامت کے دن کسی کو نصیب ہو جائے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے مشکل دن کون سا ہے، دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈے، تو یقیناً وہ قیامت کا دن ہے۔ ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کا دن 10-12 گھنٹے کا نہیں ہے، قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے۔ یہ دن پورا دن 50,000 سال کا ہے۔ ابھی ہم حالانکہ موسم اتنا گرم نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک ہال میں اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے تو ہمیں گرمی محسوس ہو رہی ہے، لیکن یہ گرمی قابل برداشت ہے۔ مگر قیامت کے دن سورج 1.25 میل پر، ایک روایت کے مطابق 1 میل پر ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی، پیاس سے لوگوں کی حالت بری ہوگی، پانی بھی نہیں ہوگا، سایہ بھی نہیں ہوگا۔ اس دن ان تمام مشکلوں کے ساتھ ساتھ حساب کتاب بھی لیا جائے گا، میزان عمل بھی لگایا جائے گا، پل صراط سے بھی گزارا جائے گا۔ کوئی ایک مشکل ہو تو بیان کی جائے، ایک کے بعد ایک امتحان، ایک کے بعد ایک مشکل۔ اب بتائیے اس ساری مشکلوں کا سولوشن کہاں ہے؟ کون ہے جو اس دن کام آئے گا؟ کون ہے جو اس دن مدد کرے گا؟ پوچھو بریلی کے تاجدار سے، وہ کہتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، there is nobody else، کوئی اور نہیں ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ اب مجھے بتائیے پیاس واقعی لگے گی، لیکن اگر کوئی نبی پاک کے قریب ہو جائے گا تو میرے آقا ہی تو ساقی کوثر ہے نا،
میرے آقا ہی تو جام کوثر پلائیں گے. اور یہ جام کوثر کیسا ہوگا؟ یہ پانی کا گلاس ہے. آپ کو پیاس لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، آپ ایک پانی کا گلاس پیتے ہیں، 10-15 منٹ بعد پسینہ بہتا ہے اور پانی چاہیے ہوتا ہے. کبھی امیجن کیا آپ نے کہ قیامت کے دن کتنا پسینہ بہے گا، کتنی پیاس لگے گی؟ اگر کسی کو ایک جام کوثر مل بھی گیا تو دوبارہ پیاس لگے گی، دوبارہ کیسے ملے گا؟ سنو وہ جام کوثر کیسا ہے. جمعے کے خطبے میں آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، شربتن ہنیئتم مریئا لا نظمع بعدہ ابدا. اللہ اکبر فرمایا جام کوثر، کوثر کا پانی ایسا ہے جو ایک بار پی لے گا اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی. اور پلائے گا کون؟ سنو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پیاس کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. جو آقا کے قریب ہوا جام کوثر مل جائے گا. اب کیا ہوگا؟ ایک اور مشکل. وہ مشکل کیا ہے کہ اعمال نامے کھولے جائیں گے، عیب کھولیں گے. ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے گناہ ہی گناہ ہیں، پھنس جائیں گے اگر ہمارے عیب کھل گئے. یہاں تو اللہ نے چھپایا ہے، وہاں تو سب کے سامنے کھل جائیں گے. اور پھر کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھ کر سناؤ، تو ہم تو ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. اتنا بڑا پرابلم ہے. مگر سنو میرے آقا کیا کر رہے ہوں گے. جو آقا کے قریب ہو جائے گا کتنا آسان ہو جائے گا. پتہ ہے نبی پاک کیا کریں گے؟ سنو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے بناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور رنگے بے رنگوں کا پردہ، ہم رنگے بے رنگوں کا پردہ، دامن ڈھک کر چھپاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جناب، عیب کھل رہے ہوں گے، آقا کے قریب پہنچ گئے تو نبی پاک نے کرم کرنا ہے، چھپا دینا ہے، عیب بھی ڈھانپ دیں گے. اب کیا ہوگا؟ اس کے بعد پل صراط سے گزارا جائے گا. پل صراط تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے. مگر سنو میرے آقا وہاں کیا کرم فرمائیں گے کہ سلم سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار لگاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. ہر مشکل کا حل نبی پاک کی بارگاہ سے مل رہا ہے. ایک اور پرابلم، کسی کی نیکیاں کم ہو جائیں، کسی کے گناہ زیادہ ہو جائیں، وہ مارا مارا پھرے گا، اپنی ماں کے پاس جائے گا، والد کے پاس جائے گا، میری مدد کر دو. نہ ماں کام آئے گی، نہ والد کام آئے گا، نہ بیٹا ماں کے کام آئے گا. نفسا نفسی کا دور ہوگا. سنو ایسی نفسا نفسی میں کام کون آئے گا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ کہہ کر بلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ باپ جو ڈبل ڈیوٹی کر کے اوور ٹائم لگا کے بچوں کی خدمت دنیا میں کرتا ہے، اس دن باپ بھی کام نہ آئے گا. مگر میرے آقا کا انداز کیا ہوگا؟ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہے صلی اللہ
علیہ وسلم۔ اب سمجھ کیا آ رہا ہے؟ کتنا بڑا انعام ہے کہ جتنے درود زیادہ اتنا نبی پاک کا قرب زیادہ، اور آقا کے قریب پہنچ گیا تو پھر تو قیامت کے سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ تو اب ایسے کام کر کے جاؤ نا، درود پاک کی کثرت کر کے جاؤ، سنتوں پر عمل کر کے جانا ہے تاکہ آقا اپنے دامن میں چھپا لیں، نبی پاک اپنا قرب عطا فرمائے۔ میں آپ کو ایک امیجنیشن، ایک تصور دینا چاہتا ہوں، کبھی کیجئے گا، واقعی یقین کریں لطف آئے گا۔ آپ امیجن کریں، تصور کریں کہ قیامت کا میدان ہے، اربوں لوگ موجود ہیں اور نبی پاک ایک مقام پر موجود ہیں، مجھے آقا کے قریب ہونا ہے، تو کیسے قریب ہوں گا؟ اب یہ تصور کر کے کبھی آپ واک کر رہے ہوں، کسی جگہ چل رہے ہوں نا، آنکھیں بند کریں اور ایک ایک درود پاک پڑھتے جائیں اور سوچتے جائیں، میں جتنے درود پڑھتا جا رہا ہوں اتنے ہی نبی پاک کے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ ہر درود پاک مجھے ایک قدم نبی پاک کے قریب کر رہا ہے۔ آقا نے فرمایا نا، جتنا درود پڑھو گے اتنا میرے قریب آ جاؤ گے۔ تو جب یہ امیجنیشن، یہ تصور ہو جائے گا نا، آپ کا تصویر رکھنے کو جی نہیں چاہے گا، آپ کہو گے تھوڑے اور درود پڑھ لوں، تھوڑے اور درود پڑھ لوں، میں اور آقا کے قریب ہو جاؤں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را فضول کاموں سے بچ کر آج پہلا پیغام سخی عبد الوہاب شاہ کے دربار پر آئے ہیں، عرس میں آئے ہیں، یہ پہلا پیغام لے کر جائیں کہ انشاءاللہ درود پاک کی کثرت کریں گے۔ اچھا، درود پاک ایسا نہیں ہے صرف قیامت کے دن ہی کام آئے گا، ہاں اس دن تو بہت کام آئے گا، مگر آج کتنی مشکلیں حل ہونی ہیں، اتنی حدیثیں، میں صرف آج کوئی اور بیان نہ کروں، میں درود پاک کی کثرت ہی بیان کرنا شروع کر دوں تو یہ راتیں گزر جائیں گی۔ کون ہے جس کو ٹینشن نہیں ہے؟ کون ہے جو پرابلم میں نہیں ہے؟ ایک حدیث سنو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، جس کا مضمون ہے کہ جو مشکلوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، اسے چاہیے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پریشانیاں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ تو اگر چاہتے ہو نا کہ سر سے بوجھ اتر جائے، کاندھوں سے بوجھ اتر جائے، میں ٹینشن فری ہو جاؤں، میں ریلیکس ہو جاؤں، اب درود پاک کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیان کے شروع میں جس عظیم ہستی کے قدموں میں حاضر ہیں، میں چاہتا ہوں ان کے بارے میں بھی ہمیں کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ نارملی ہم مزارات پر جاتے ہیں مگر صاحب مزار کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یہ بڑی عظیم ہستی ہیں، سید احمد شاہ جیلانی قادری۔ یہ بغداد شریف عراق سے تبلیغ اسلام کی خاطر سندھ میں آئے تھے۔ اور یہ احمد شاہ جیلانی کون ہیں؟ یہ سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی کے والد صاحب ہیں۔ یہ بغداد میں ہوتے تھے، وہاں سے سندھ آئے اور پھر یہیں پر آپ کی زندگی بسر ہوئی۔ 50 سال کی عمر میں آپ نے یہیں انتقال فرمایا۔ اور پھر آپ کے 2 بیٹے تھے، سید محمود شاہ، سید عبد الوہاب شاہ جیلانی۔ محمود شاہ جیلانی جوانی میں انتقال کر گئے اور اللہ نے سید عبد الوہاب شاہ جیلانی کو ایک بڑا اونچا مقام عطا کیا۔ آپ نے اپنے والد صاحب سے پہلے تعلیم و تربیت حاصل کی، اس کے بعد آپ نے ٹریول کرنا شروع کیا قادری سلسلے میں۔ سبحان اللہ، یہ سلسلہ قادری سلسلہ ہے۔ اور پھر آپ کے حلیے کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے گول نورانی چہرہ تھا، اس سے نور کی کرنیں نکلتی تھیں، داڑھی مبارک بڑی گھنی اور سفید، لباس بھی سفید، دستار فضیلت اور درمیان میں چمکنے والی ٹوپی اور ہاتھ میں عصا مبارک تھا۔ اللہ کریم نے بڑا نورانی چہرہ حضرت عبد الوہاب شاہ جیلانی کو عطا فرمایا۔ آپ مدینہ منورہ بار بار حاضر ہوتے رہے۔ اپنی زندگی میں آپ نے 7 بار حج بھی کیا۔ حرمین شریفین کے بعد پھر آپ حیدرآباد آ گئے، اور وہ یہاں آنے سے پہلے آپ بغداد معلیٰ گئے اور 7 سال تک غوث پاک کی بارگاہ میں آپ کے مزار پر آپ نے مراقبہ کیا، آپ نے عبادت و ریاضت کی۔ اس کے بعد آپ یہاں تشریف لائے۔ آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ زندگی کا ایک حصہ آپ نے گوشہ نشینی کا گزارا، مراقبے کیے، اللہ کی عبادت و ریاضت کی، عوام سے نہیں ملتے تھے، اور پھر اس کے بعد عوام میں آ کر اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا وصال 8ویں صدی ہجری میں، کم و بیش
جو مختلف تاریخ ملتی ہیں تو 8ویں صدی ہجری میں ہوا، یعنی یہ تقریباً 600 سال پرانے بزرگ ہیں جو ہمارے یہاں حیدرآباد سندھ میں موجود ہیں۔ اب یہ تو ان کی مختصر سوانح حیات ہے۔ ایک بات آپ کو ہمیشہ اولیاء کرام کے مزار پر جا کر سمجھنی ہے۔ اب جب بھی کسی مزار پہ جائیں نا، ماشاءاللہ جو بڑے بڑے مزارات ہیں، داتا حضور چلے جائیں، آپ دیکھیں گے داتا حضور لاہور میں پیدا نہیں ہوئے، آپ لاہور کے رہنے والے نہیں ہیں۔ بابا فرید کے مزار پہ جائیں، پاک پتن کے پیدائش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ آگے جائیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، آپ ملتان کے نہیں ہیں۔ جتنے بڑے بڑے مزار، سخی عبد الوہاب شاہ حیدرآباد میں پیدا نہیں ہوئے، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کراچی میں پیدا نہیں ہوئے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی مدینے سے آیا، کوئی عراق سے آیا، کوئی افغانستان سے آیا، کوئی غزنی سے آیا، کوئی کہاں سے آیا؟ کیوں آئے؟ کاروبار کرنے؟ نہیں، دین پھیلانے۔ صدیوں پہلے کتنا مشکل سفر ہوگا، آپ ذرا 25-50 سال پہلے کے سفر کے احوال تو پوچھیں اپنے والد دادا جان سے۔ بسوں میں لوگ عمرے پہ جاتے تھے، حج پہ جاتے تھے، 6 مہینے کا سفر ہوتا تھا۔ آج سے 50 سال پرانی بات ہے، 60 سال پرانی بات ہے۔ ٹریول ہوتا تھا، بڑا تکلیف دے، اب آسان ہو گیا۔ 700 سال پہلے کیسا ٹریول ہوگا، 800 سال پہلے کیسا سفر ہوگا، کبھی سوچا آپ نے؟ سفر کیوں تھا؟ کاروبار کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ اور یہ کیسا سفر تھا کہ واپس بھی نہیں جا سکے، بابا فرید واپس نہیں جا سکے، داتا حضور واپس نہیں جا سکے، عبد الوہاب شاہ جیلانی واپس نہیں جا سکے، عبداللہ شاہ غازی واپس نہیں جا سکے۔ وہ سفر پہ نکلے، اپنے وطن واپس نہیں گئے، کہیں اور ہی انتقال ہوا، وہیں مزار بن گیا۔ میسج کیا ہے؟ اے پاکستان میں بسنے والوں، ہم پر احسان ہے اولیاء کرام کا، یہ مہربانیاں ہیں ان عظیم ہستیوں کی کہ یہ ہزاروں میل کا سفر کر کے آئے، ہمیں اسلام کی دعوت پہنچائی، ہمارے آباء و اجداد کو مسلمان کیا۔ ہو سکتا ہے ہمارے آباء و اجداد میں 100 200 500 سال پہلے لوگ غیر مسلم ہوں، یہ ان اولیاء کرام کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ آج گھر بیٹھے میں مسلمان، آپ مسلمان، ہمارے ماں باپ مسلمان، ہم پیدا ہوئے، ہمارے کانوں میں پہلی آواز اللہ اکبر آئی۔ کس کا احسان ہے؟ یہ اولیاء کرام کا احسان ہے، یہ صحابہ کرام کا احسان ہے۔ خدا کی قسم ساری زندگی ان کے لیے دعائیں کریں، ان کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہم۔ افسوس یہ ہوتا ہے بدقسمتی سے آج کل پلاننگ کے ذریعے لوگوں کو اولیاء سے دور کیا جا رہا ہے، لوگوں کو جناب صحابہ اور اہل بیت کی محبت دلوں سے نکالی جا رہی ہے۔ ارے پاکستان ہندوستان والے مسلمان کیسے ہوئے؟ اگر یہ اولیاء سفر نہ کرتے، یہ صحابہ سفر نہ کرتے، یہ اہل بیت کے لوگ سفر نہ کرتے، تو سوچنا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں کہ اولیاء کرام سے دل و جان سے محبت کرنی ہے۔ مگر اس سے ایک میسج بھی تو لو نا، کیا ان کے مزار پر آ کر صرف حاضری دینی ہے، لنگر کھانا ہے، نعرے لگانے، چلے جانا ہے؟ We have to get message for all دربار، سارے دربارات سے میسج کیا لینا ہے کہ یار انہوں نے تو ہم پر کتنا بڑا احسان کیا، کتنا بڑا مدنی قافلے میں سفر کیا کہ واپس ہی نہیں جا سکے۔ آج میں اور آپ کتنا سفر کر رہے ہیں، ہم نے کیا دین کے لیے قربانی دی؟ ہمیں تو کوئی نہیں کہتا بھائی اپنا گھر چھوڑ کے جاؤ پھر کبھی واپس نہیں آنا۔ بھائی کچھ دن کے لیے تو سفر کریں، کوئی تو دین کی خدمت کریں، کسی غیر مسلم تک اسلام کی دعوت پہنچائیں، کسی مسلمان تک سنت کی دعوت پہنچائیں، آپ بھی تو کچھ دین کا کام کریں۔ مگر آج لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ خدا را جو اولیاء کرام کے چاہنے والے ہیں، جو غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، جو داتا حضور کے چاہنے والے ہیں، بابا فرید کے چاہنے والے ہیں، سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی کے چاہنے والے، تمام اولیاء کے چاہنے والے، بلکہ تھوڑا اور پیچھے چلیں، صحابہ کرام نے کیا کیا؟ آپ کو پتہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا عرفات کے میدان میں، جو آخری خطبہ تھا، کتنے صحابہ موجود تھے آپ کو پتہ ہے؟ کم و بیش 1,24,000 صحابہ موجود تھے۔ نبی پاک کا آخری یہ خطبہ حج تھا، اور آپ کو پتہ ہے جنت البقیع، وہ قبرستان جس میں ہم سب مرنے کی تمنا کرتے ہیں، دفن ہونے کی تمنا کرتے ہیں، کتنے صحابہ ہیں؟ بتایا جاتا ہے کہ اس میں 10,000 صحابہ کرام ہیں۔ 1,24,000 تو عرفات کے میدان میں تھے، باقی کہاں گئے؟ 10,000 جنت البقیع میں۔ تو پتہ چلا کہ سب نکل گئے دین پھیلانے کے لیے، کوئی بغداد گیا، کوئی عراق گیا، کوئی جناب عرب ممالک کے دیگر علاقوں میں۔ آپ کو پاکستان میں کئی صحابہ کرام کے مزارات ملتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا مزار چائنا میں ہے، جو گوانزو گئے انہوں نے دیکھا ہوگا،
اب کبھی دنیا کے نقشے پر دیکھیے گا، اب تو گوگل ہے نا، گوگل کے آپ اپنے کمپاس میں ڈالیے، میپ میں ڈالیے کہ مدینے سے گوانزو یا مدینے سے چائنا کتنا دور ہے. جہاز میں سفر کرے نا اگر، تو کم از کم 10 سے 12 گھنٹے کی فلائٹ ہوگی. اور زمینی سفر آج بھی روڈ بننے کے بعد بھی کئی دنوں کا سفر بنے گا. سوچو 1400 سال پہلے یہ سفر کیسے ہوا ہوگا، کتنے پہاڑ آئے ہوں گے، کتنے سمندر آئے ہوں گے، کتنے دریا بیچ میں آئے ہوں گے. مگر مدینے سے کہاں پہنچ گئے؟ چائنا پہنچ گئے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے. آج کروڑوں مسلمان ہیں چائنا میں، کس کا فیضان ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کتنی محبت ہونی چاہیے ہمیں ان صحابہ کرام سے، اہل بیت سے، اولیاء سے، کہ آج 200 کروڑ مسلمان دنیا میں موجود ہیں. یہ کس کا کام ہے؟ یہ کس کا فیضان ہے؟ یہ نبی پاک کی فیض نظر سے صحابہ اور صحابہ کے بعد یہ کام کیا اولیاء کرام نے. لیکن کیا اس کام کو اب ختم کر دینا ہے؟ ہم نے نہیں کرنا. ہم نے اس چراغ کو لے کر آگے نہیں چلنا. اب تو نیا فتنوں کا دور ہے. اب تو اسلام کے نام پر جناب عجیب و غریب معاملات ہو رہے ہیں. اب تو اور ضرورت ہے کام کرنے کی کہ بیچارہ جو نیا مسلمان ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میں کس کی حد پہ چڑھ گیا ہوں. صحیح اسلام کیسے پہنچاؤ گے؟ ہم صرف گھر میں بیٹھے رہیں گے، سوشل میڈیا پہ گھنٹوں گزارتے رہیں گے؟ اے اولیاء کرام کے چاہنے والوں، آئے ہیں عرس میں تو یہ جذبہ لے کر جائیں کہ سخی عبد الوہاب شاہ یہاں کے نہیں تھے، ان کے والد بغداد سے آئے تھے، ان کا بھی یہی وصال ہوا. عبد الوہاب شاہ جیلانی کا بھی یہی وصال ہوا. آج حیدرآباد کو نواز رہے ہیں، اپنے مزار سے بھی نواز رہے ہیں. مگر حیدرآباد میں رہنے والے سندھ کے کسی علاقے میں جا کر دین کی دعوت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کے پاس ٹائم نہیں ہے مدنی قافلوں میں جانے کے لیے. کوئی کہے جناب چلیں مل کر، آپ کو پتہ نہیں کتنی جہالت ہے اندرون سندھ میں، کتنا برا حال ہے. کبھی ایک بار جا کے دیکھیں مدنی قافلے میں، لوگوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، مسلمان کہلانے والوں کو نماز کا نہیں پتا. کون سکھائے گا انہیں؟ مزہ یہ ہے کہ میں اولیاء کرام کے دربار میں آؤں اور پھر یہ نیت کر کے جاؤں کہ میں انشاءاللہ ان کے نقش قدم پر میں بھی دین کی خدمت کروں گا، میں بھی نمازیں پڑھوں گا، میں بھی تلاوت کروں گا، قرآن کے نور کو پھیلاؤں گا. قرآن سبحان اللہ کیسی عظیم کتاب ہے. آپ کسی بھی ولی کے زندگی کو اٹھائیں، قرآن پاک سے والہانہ پیار ہوتا تھا. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی آپ کو پتہ کتنی تلاوت کرتے تھے؟ آپ کے بارے میں آتا ہے 15 سال تک روزانہ ایک بار قرآن پاک ختم کرتے تھے. اے قادریوں، بڑی محبت ہے پیران پیر سے، ہونی بھی چاہیے. مگر کیا یہ محبت صرف 11ویں کی نیاز کھانے تک ہے یا منقبت پڑھنے تک ہے؟ غوث پاک کے بارے میں آتا ہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے. اب مجھے بتاؤ قادری کہلانے والا جس کے پیران پیر 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھے، قادری نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے. غوث پاک 15 سال تک پورا قرآن پڑھے روزانہ، اور قادری کہلانے والے کو قرآن پڑھنا ہی نہ ہے. پڑھنا تو دور کی بات ہے، پڑھنا ہی نہیں آتا، تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہے. بتاؤ نا یہ کیسی محبت ہے؟ کیا واقعی محبت ہے صرف نعرے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں. قرآن پاک ہر ولی کو بڑا پیارا. ولی بنتا ہی جب ہے جب قرآن سے محبت کرنے والا. وہ کیسا ولی ہے جو قرآن نہیں پڑھے گا؟ اللہ سے جس کو محبت ہو جائے وہ رب کے کلام سے تو والہانہ پیار کرے گا نا. ہم اولیاء سے پیار کرتے ہیں، زبانی پیار ہے. قرآن کتنا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر. قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. اب ہم غور کریں کہ ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں. ایک ایسی روایت آپ کو سنانے جا رہا ہوں. یقین کریں جب پڑھتا ہوں یا بیان کرتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کریم نے کس طرح بات کی ہے اس میں اپنے بندوں سے. یہ تورات شریف کی روایت ہے، ذرا غور سے سنیے گا. اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے، تیرے پاس کسی بھائی کا خط آتا ہے تو تو راستے سے ہٹ جاتا ہے اور بیٹھ کر اس کے ایک ایک حرف کو غور سے پڑھتا ہے یہاں تک کہ اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتا. اب میں اس کو آج کی زبان میں سمجھاتا ہوں کہ آج ہمارے موبائل، پہلے خط آتے تھے، اب موبائل میں میسج آتا ہے. ہمارے موبائل میں واٹس ایپ آ جائے، کیا کرتے ہیں پتہ نہیں کس، نماز بھی پڑھ رہے ہو تو خیال شروع ہو جاتا ہے پتہ نہیں کس کا میسج آیا ہوگا، کیا میسج ہوگا، یا جلدی سے سلام پھیرے امام صاحب تو دیکھوں، اتنی فکر. اور جیسے ہی نکالا فوراً پڑھیں گے. اور پھر جتنا اہم دوست کا ہے تو پورا پڑھیں گے، فیملی کے میسجز پڑھیں گے، اپنے جناب باس کے، اپنی کمپنی کے لوگوں کے میسج پہلے پڑھیں گے.
اتنی اہمیت ہے ہماری زندگی میں. صبح اٹھتے ہی, پہلے جب چھوٹے تھے تو کیا سنتے تھے؟ صبح اٹھتے ہی پہلے اللہ کا نام لینا ہے, قرآن پڑھنا ہے, دعائیں پڑھنی ہے. ابھی آنکھ پوری نہیں کھل رہی ہوتی, بندہ موبائل ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ دیکھوں کیا آیا ہے موبائل پر. اور یہی بات تورات شریف میں رب نے فرمائی, میرے بندے تجھے حیا نہیں آتی؟ تیرے پاس تیرے کسی بھائی کا خط آتا ہے, تو راستے سے ہٹ جاتا ہے, بیٹھ جاتا ہے, ایک ایک حرف بغور پڑھتا ہے, یہاں تک کہ اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتا. سچ بتاؤ ایسا نہیں ہے؟ ضروری ای میل پوری پڑھتے ہیں, میسج واٹس ایپ کا پورا پڑھتے ہیں. آگے رب کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے کہ جبکہ یہ میری کتاب ہے جو میں نے تیری طرف نازل کی ہے, دیکھ اس میں تیرے لیے کتنی تفصیل ہے, میں نے کتنی بار تجھے سمجھایا کہ تو اس میں غور کرے, پھر بھی تو اس سے منہ پھیرتا ہے. کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ بتائیں قرآن کس کا پیسج ہے؟ بتاؤ نا, قرآن کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا, زور سے کہو, قرآن کس کا پیغام ہے؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ دوست کا میسج نہیں مس ہوگا, فیملی کا میسج مس نہیں ہوگا, اللہ کا میسج آیا ہوا ہے. کوئی 30 سال کا میرا بھائی بیٹھا ہے, کوئی 40 سال, کوئی 50 سال, کوئی 60 سال, ابھی تک اللہ کا پیغام نہیں پڑھا ہے. ایک اور لاجک کے ذریعے سمجھاتا ہوں, دل پر چوٹ کرنے کے لیے. آپ میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو دکاندار ہوں گے, اپنی شاپ کے, اپنے فیکٹری کے, اپنے کسی کام کے مالک ہوں گے, یا HOD ہوں گے, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں گے, نگران بیٹھے ہیں. ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں, اپنے کسی ماتحت کو, اپنے کسی امپلائی کو میسج کرتے ہیں کہ بھائی صبح آپ نے یہ کام کر لینا ہے, میں ذرا بیزی ہوں, فلاں جگہ سے چیک اٹھا لینا, فلاں جگہ پیمنٹ دے دینا, فلاں لیٹر اٹھا لینا, دوپہر تک بیٹا سارے کام کر لینا. اور آپ اپنے کام میں لگ گئے یا آرام کر رہے ہیں. اب اٹھنے کے بعد, فارغ ہونے کے بعد آپ نے فون کیا, ہاں بھائی سارے کام ہو گئے. آپ کا وہ امپلائی یا آپ کا مینیجر یا آپ کا ماتحت آپ کو جواب میں کہے کہ میں تو آپ کا میسج سن ہی نہیں سکا, ٹائم نہیں ملا آپ کا پیغام سننے کا. سچ بتائیں آپ کا انداز کیا ہوگا؟ میں نے نوکری پہ رکھا ہی اسی لیے ہے, تمہارا تو کام تھا میرا میسج سننا, ٹائم پہ کام کرنا. تم کو پتہ ہے کتنا نقصان ہو گیا, اب تو بینک ٹائم بھی ختم ہو گیا. کتنا برا لگے گا آپ کو کہ آپ نے کسی کو کام دیا, اس نے سنا ہی نہیں. مجھے بتاؤ, اللہ کا پیغام سنا ہم نے, 30-40 سال ہو گئے ابھی تک نہیں سنا ہے, کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ یہی تو اللہ فرما رہا ہے نا کہ تیرے نزدیک اپنے بھائی کی اہمیت زیادہ ہے, میری اہمیت نہیں ہے. اس کا پیغام سنتا ہے, میرا پیغام نہیں پڑھ رہا. اتنا قرآن سے دور, اور پھر کہوں میں ولیوں کا چاہنے والا, میں عرس میں جانے والا, میں چادر چڑھانے والا, میں نعرے لگانے والا, میں لنگر کرنے والا. میں نہیں کہتا یہ کام نہ کریں, ضرور کریں. ہم نیازی بھی ہیں مگر پہلے نمازی ہیں. وہ کیسا ولیوں کا چاہنے والا جو تلاوت ہی نہ کرے, بلکہ تلاوت کرنا ہی نہ ہے. خدا کے واسطے تلاوت کے ساتھ ساتھ سمجھنا شروع کیجئے قرآن کو, اللہ کے پیغام سمجھیے. آپ کو پتا ہے قرآن کیسا نورانی ہے. ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک معاملہ لایا گیا. حضرت ثابت بن قیس, آپ سے 1400 سال پہلے, بھی تو لائٹیں ماشاءاللہ لگی ہوئی ہیں, جگمگ جگمگ ہو رہا ہے یہ ہال, پہلے تو لائٹیں نہیں ہوتی. تو صحابہ کرام نے نوٹ کیا کہ حضرت ثابت بن قیس کا گھر پورے علاقے میں جگمگاتا رہتا ہے, چمکتا رہتا ہے رات بھر, نو لائٹ مگر چمک رہا ہے. نبی پاک کے پاس آئے, کہتے حضور ثابت بن قیس کا گھر ساری رات چمکتا ہے. تو پتہ ہے نبی پاک نے کیا فرمایا, کہا ہو نہ ہو ثابت بن قیس جو ہیں وہ روزانہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوں. صحابہ گئے اور پوچھا کہ آپ کیا واقعی روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں؟ کہتے ہاں میں روزانہ رات سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوں. آئے ہائے, نور سے تمہارے گھر جگمگائیں گے اگر قرآن پڑھیں گے, مگر ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. آپ کو پتہ ہے آپ روز فرشتوں سے ملاقات کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی کہے بھائی فلاں آدمی سے ملاقات ہوگی, فلاں نیک آدمی سے, کتنا مزہ آتا ہے, واقعی ملاقات ہوگی. فرشتے آپ کے گھر میں آ سکتے ہیں. کیسے ہیں؟ حضرت حفیر کا واقعہ, حضرت حدیر, وہ کہتے ہیں کہ ایک بار وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے, تو گھر میں صحن تھا, سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے, تو گھوڑا اچھلنے لگا. ساتھ ہی چھوٹا بیٹا بھی ان کا بیٹھا ہوا تھا. ان کو ڈر لگا کہ کہیں گھوڑا بچے کو نقصان نہ پہنچا دے. تلاوت روک دی. تلاوت روکی تو گھوڑا بھی کام ڈاؤن ہو گیا, رک گیا. پھر تلاوت کی, پھر گھوڑا اچھلنے لگا, پھر تلاوت روک دی. تیسری بار ایسا ہی ہوا تو نے کہا بچے ہی اٹھا لیتا ہوں, کہیں گھوڑا بچے کو زخمی نہ کر دے. جب صحن میں آئے نا, بچے کو اٹھایا تو اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو پورے آسمان پر ایک عجیب منظر تھا.
کمکمے جس طرح نہیں ہوتے، بلب روشن ہے، بڑا عجیب خوبصورت روحانی منظر. صبح آئے بارگاہ رسالت میں، عرض کی حضور رات ایسا ایسا ہوا، تلاوت کرتا تھا تو گھوڑا بدک جاتا تھا، باہر آیا تو کمال کا منظر تھا. پتہ ہے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اے حدیر، اگر تم تلاوت کرتے رہتے، یہ فرشتے تھے تو زمین کی طرف آ رہے تھے، سارا شہر ان فرشتوں کی زیارت کر لیتا. تلاوت کرو، فرشتے نازل ہوتے ہیں، تلاوت کرو، نور برستا ہے. مگر nobody have ٹائم ہی نہیں ہے تلاوت کا. ٹی وی دکھا لیں ہم سے 3 گھنٹے، موبائل پر سوشل میڈیا پہ گھنٹوں گزاریں گے، مگر قرآن نہیں پڑھتے. آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں ایک قرآن کی آیت لے کر آیا ہوں آپ کے لیے. ویسے تو 89 آیتیں ہیں جہاں رب کریم نے فرمایا اے ایمان والو. آپ کو پتا ہے اللہ نے مجھ سے اور آپ سے ڈائریکٹ بات کی ہے. ویسے تو ساری 6600 سے زیادہ آیتیں سبھی پڑھنی ہیں، سب کا ترجمہ ہمیں پڑھنا چاہیے، سب کی تفسیر پڑھنی چاہیے. اور کتنا آسان ہو گیا آج کے دور میں، دعوت اسلامی نے کتنا آسان کر دیا. تفسیر قرآن صراط الجنان ہمیں دے دی، آسان اردو میں، موجودہ اردو میں دے دی. 10 جلدوں میں یہ کتاب موجود ہے. اب بندہ کہے یار 10 جلدیں کیسے خریدوں؟ فری آف کاسٹ ہماری ویب سائٹ پر اس کو ڈاؤن لوڈ کا آپشن دے دیا. اچھا جناب اور آسان کر دیا، اس کی ایپلیکیشن بنا دی. صراط الجنان تفسیر قرآن کی ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں، جتنا پڑھنا ہے پڑھتے جائیں، سرچ کریں مجھے قرآن پاک کی فلاں آیت پڑھنی ہے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر. اچھا جناب کچھ لوگ کہتے ہیں پڑھنے میں سستی ہوتی ہے، میری اردو اچھی نہیں ہے، بینائی میں کمزوری ہے. اللہ اکبر، کیسی پیاری تحریک دعوت اسلامی، پوری تفسیر قرآن صراط الجنان آڈیو میں جاری کر دی کہ چلو روز 10-15 منٹ سنی لیا کرو تاکہ قرآن سمجھ آنے لگے، قرآن کا نور دل میں داخل ہونا شروع ہو جائے. ماشاءاللہ یہ تقریباً 127 گھنٹے ہیں جو قرآن پاک کی پوری تفسیر کی گئی. ابھی ماشاءاللہ پچھلے دنوں ایک نابینا اسلامی بھائی نے میسج کیا کہ میں نے 27 دنوں میں پوری تفسیر قرآن صراط الجنان سن لی ہے، اور جب میں نے پوری تفسیر قرآن سنی تو اس کی برکت سے مجھے نبی پاک کی خواب میں زیارت بھی نصیب ہو. اتنا کچھ آسان کیا ہے میری اور آپ کی دعوت اسلامی نے، مگر پھر بھی قرآن نہیں پڑھتے، پھر بھی قرآن انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. آج میں ایک آیت ان 89 میں سے، خدا کی قسم اگر صرف وہ 89 آیتیں ہم پڑھ لینا، اس کا ترجمہ تفسیر پڑھ لے، یہ تو پتا چلے اللہ نے مجھ سے بات کیا کی ہے. ڈائریکٹ بات کی ہے نا، اے ایمان والو، ہم ہیں نا ایمان والے، ہم سے بات کی ہے اللہ نے. اب سنو یہ آیت کتنی کمال کی ہے، کتنے میسج ہیں اس میں. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، یہ کہہ کر آیت ہے، اور اللہ کا فرمان کیا ہے غور سے سنیے. اللہ فرماتا ہے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 102، ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کیا ترجمہ ہے؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف ایمان کی حالت میں آئے، یعنی مت مرنا مگر مسلمان، ایمان کے بغیر نہ مر جانا. یہ 2 باتیں بڑی اہم ہیں. قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے یہاں قرآن فرما رہا ہے. اور مرنا نہیں مگر مسلمان، یعنی ایمان کے بغیر نہ مر جانا. یہ بات ہمیں آج دونوں باتیں سمجھنی ہے کہ ڈرنا کیسے ہے، تقوی کیسے اختیار کرنا ہے، اس کا حق کیا ہے. اللہ اکبر. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک فرمائے گا اسے آگ سے نکالو جس نے مجھے کبھی یاد کیا ہو یا کسی مقام پر میرا خوف کیا ہو. اللہ کا ڈر دل میں ہونا تو پھر بندہ کسی اور سے نہیں ڈرتا. ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عبرت نشان ہے، اللہ پاک سے جو ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ پاک کے سوا کسی سے ڈرتا ہے تو اللہ پاک اسے ہر شے سے خوف زدہ کرتا ہے. کچھ لوگوں کو بہت خوف آتا ہے، اندھیرے سے خوف، جانوروں سے خوف، چپکلی سے خوف، چوہے سے خوف، ہر چیز سے ہی خوف آ رہا ہوتا ہے. اور اللہ کے بندوں اللہ سے ڈرنا شروع کر دو، اللہ ہر خوف سے بے نیاز کر دے گا. اور اللہ کا خوف کیا ہے، تقویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی نہ کروں. مجھے یہ ڈر لگے کہ رب ناراض ہو جائے گا، مجھے یہ خیال ہو کہ رب دیکھ رہا ہے. اور تقوی میں بڑا کردار جو ہے نا وہ علماء کہتے 3 چیزوں کا ہے، آنکھ، کان اور زبان. اگر ان تینوں چیزوں کو آپ نے گناہ سے بچا لیا
इन तीनों चीजों पर आपने काबू पा लिया, इन आज़ा को कंट्रोल कर लिया, तो फिर इंशाअल्लाह बहुत सारे गुनाहों से आप बच जाएंगे। मगर प्रॉब्लम यह है कि आज आंख भी गुनाह कर रही है, जबान भी गुनाह कर रही है, कान भी गुनाह कर रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आंखों का तकवा क्या है? अल्लाह अकबर। कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब इरशाद फरमाता है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन। तर्जुमा कुरान, मुसलमान मर्दों को हुक्म दो कि अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये इनके लिए ज्यादा पाकीज़ा है। बेशक अल्लाह इनके कामों से खबरदार है। ये हुक्म इलाही तो मुख्तसर है, मगर मुख्तसर होने के बावजूद कमाल के दो मैसेज हैं। अव्वल ये कि इसमें अदब और बेहतरीन तहजीब सिखाई गई है कि मोमिनीन को चाहिए अपनी निगाहें नीची रखें। दूसरा माना इस आयत में क्या है कि इस चीज से खबरदार किया जा रहा है कि ये इनके लिए बहुत सुथरा है, यानी नेकियों को और बढ़ाने वाला है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो आंखों को बेलगाम छोड़ता है, बेपरवाह कर देता है, हर चीज देखने का आदी होता है, आंखें हराम देखती हैं, बंदा गुनाहों में पड़ जाता है और दिल, ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सियाह हो जाता है। याद रखिए, जिसकी आंखें हराम देखती हैं उसे इबादत का ज़ौक नहीं मिलता, इबादत की लज्जत नहीं मिलती। कुरान तो कहता है निगाहें नीची रखो, और आज हाल क्या है कि आंखें ढूंढ ढूंढ के वो देख रही हैं जिसको देखने से मना किया गया है। याद रखिएगा, पहले आंख बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर शर्मगाह बहकती है। काश ये बात समझ आ जाए। आपको पता है आंखों की बदकारी किसको कहा गया? हराम देखने को। आज सोशल मीडिया पर क्या कुछ नहीं देखा जा रहा। बंदा कहता दरवाजा बंद कर दो, है जरा साउंड बंद कर दो, हेडफोन लगा लूं, लेकिन क्या मालूम है कि रब देख रहा है। और आंखों को हराम से पुर करने का अजाब आपको पता है? रिवायतों में आता है उसकी आंखों में पिघला हुआ सीसा डाला जाएगा। है? पिघला हुआ सीसे का मतलब, कभी आपने लोहे को पिघलते हुए देखा है? कितनी गर्मी होती है उसके अंदर। तो पिघला हुआ सीसा आंखों में डाला जाएगा। हमारी आंखें तो इतनी कमजोर हैं कि जनाब सुरमा लगा रहे हो तो डर लगता है कहीं सिलाई जोर से ना लग जाए। इतनी मोटरसाइकिल चलाएं, तिनका आंख में चला जाए तो चीख निकल जाती है। इतनी नाजुक है मेरी आपकी आंखें। और आज शबो रोज आंखों को हराम से भर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि मुझे नबी पाक का दीदार नसीब हो जाए। एक बात तो बताओ, जिन आंखों से हराम देखते हैं उन आंखों से हम कैसे तमन्ना कर सकते हैं कि आका का जलवा देखूंगा, इन आंखों से मैं मक्का कैसे देखूंगा, इन आंखों से मदीना कैसे देखूंगा? नहीं मेरे प्यारे इस्लाम, अल्लाह ने ये आंखें इसलिए नहीं दी हैं, ये जबान हराम बोलने के लिए नहीं दी है, ये दिल बुरे ख्यालात के लिए नहीं दिया है। अल्लाह ने किस लिए दिया है? पंजाबी शायर बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, कहते हैं दिल याद लई बनाया है तारीफ लई ज़बान, दिल याद लई बनाया है तारीफ लई ज़बान, अखियां बनाइयां सोने दे दीदार वास्ते, अखियां बनाइयां सोने दे दीदार। अब आंखें तो हमें नबी पाक के दीदार के लिए दी हैं, और ये आंखें क्या देख रही हैं? ना करें मेरे प्यारे इस्लाम, तौबा करें, इन चीजों से अपने आप को बचाएं। आप देखिए, जब बंदा हराम देखता है ना, उसका दिल भी उन्हीं ख्यालात में गुम रहता है। नमाज में भी दिल नहीं लगता, इबादत में भी दिल नहीं लगता, यही बुरे ख्यालात आ रहे होते हैं। हैं, आप कभी मदीना देखें हैं तो ख्याल में भी मदीना आ रहा होता है। आप कोई अच्छी चीज देखें, आपके ख्यालों में भी अच्छी चीजें आ रही होती हैं। क्यों इन गंदी चीजों को देखकर? हालांकि कुरान कह रहा है ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। फिर ये कानों का तकवा क्या है? ये हराम ना सुने, सारा दिन म्यूजिक, सारा दिन गाने बाजे, बेहयाई की बातें, गीबतें, क्या क्या हमारे कान सुन रहे हैं। अच्छा, ये कान है ना, कान और खुराक खाना ये की तरह के हैं, बल्कि खुराक से ज्यादा कान की बातें खतरनाक हैं। कोई गलत खाना खा भी लिया तो हजम करके फारिग हो जाता है, मगर कोई गलत बात सुन लेना वो दिल में करार पकड़ जाती है। एक और बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूं जो समझदार लोगों को बड़ा काम आएगी। याद रखिए, ये आंखें और ये कान जो है ना, ये इनपुट है, ये हमारे दिमाग में दाखिल हो, इल्म हासिल करने का, नॉलेज हासिल करने का ये जरिया है। या तो कान से सुनते हैं या आंख से देखते हैं। अगर अच्छा देखोगे तो दिमाग में अच्छा स्टोर आ जाए।
یہ آنکھوں کو بے پرواہ نہ چھوڑو, یہ کانوں کو بے پرواہ نہ چھوڑیں. مجھے کیوں سننا ہے حرام؟ اللہ نے کان اس لیے نہیں دیے. سننا ہے تو تلاوت سنیے, نعتیں سنیے, علماء اہل سنت کے عاشقان رسول علماء کے بیان سنیے. اور تیسری چیز زبان. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار سوال کیا گیا. ایک صحابی نے پوچھا, حضور آپ مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا خوف رکھتے ہیں؟ نبی پاک نے اپنی زبان اقدس پکڑ کر فرمایا, اسے. سب سے زیادہ سینسٹیو. آپ کو پتا ہے جسم کے باقی اعضاء تو اوپن ہیں, زبان وہ ہے جس کے 32 پہرے دار ہیں, اور کسی باڈی پارٹ کے 32 پہرے دار نہیں ہیں. 32 دانتوں سے کنٹرول کیا گیا اس کو, مگر وہ 32 پہرے داروں کو توڑ کر بھی جب چلتی ہے نا تو پتہ نہیں کسی کا گھر توڑ دیتی ہے, کسی کا دل توڑ دیتی ہے, کسی سے جھگڑا کر دیتی ہے, کسی سے پارٹنرشپ ختم کر دیتی ہے, بیوی کو طلاق دے دیتی ہے. زبان کیا کچھ نہیں کر سکتی. خدا کی قسم یہ نعمت بھی کمال کی ہے. اگر اس نعمت کا صحیح استعمال کر لیا جائے تو بیٹھے بیٹھے نیکیوں کا انبار لگ سکتا ہے. سب مل کر کہیے سبحان اللہ, کہیے الحمدللہ, اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے ہیں. بیٹھے بیٹھے کیا کما لیا پتا ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں. جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ گیا. ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ گیا. افضل الذکر کہا گیا لا الہ الا اللہ. میں بیٹھا رہوں لا الہ الا اللہ پڑھتا رہوں, بیٹھا رہوں سبحان اللہ پڑھتا رہوں, بیٹھا رہوں اللہ اکبر پڑھتا رہوں. نبی پاک فرماتے جنت کے خزانوں میں سے, جنت کی کیاریوں میں سے اگر کسی کو کچھ چننا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے. یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے. کتنا آسان ہے, واقعی کمال کی نعمت ہے. لیکن پرابلم یہ ہے اس نعمت کا صحیح استعمال نہیں کر رہے. اس نعمت سے کوئی فائدہ اٹھانے کی بجائے گناہ کر رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہیں, غیبتیں ہو رہی ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. نہ کریں ایسا, مارے جائیں گے. یہ زبان گناہوں کے انبار لگا دیتی ہے. کسی کا دل توڑنے سے پہلے سوچو کہ تلوار کا زخم تو بھر جائے گا, زبان کا زخم نہیں بھرتا ہے. آپ زندگی میں کئی بار بول کر پچھتائے ہوں گے کہ یار کاش چپ رہ جاتا. کبھی خاموش رہ کر نہیں پچھتائے ہوں گے. ہاں بول کر یار کیا یار کیوں بول دیا, دشمنی ہو گئی, رشتہ ٹوٹ گیا, پارٹنرشپ ختم ہو گئی, غصے میں یار نکل گیا زبان سے, تو پہلے سوچتے نا. یہ جو دعوت اسلامی کے ماحول میں بڑا پیارا ایک نعرہ امیر علیہ سنت لگاتے ہیں. کیا نعرہ ہے؟ پہلے تولو بعد میں بولو. یا تو احساس ہی نہیں, ہم تو بولنے کے بعد تول رہے ہوتے ہیں. صحیح بولا غلط بولا, پہلے تولنا تھا نا. تو کاش یہ احتیاط نصیب ہو جائے. تو ان 3 چیزوں کو بچائیے گناہوں سے, آپ بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے. ویسے اور بھی چیزیں ہیں, لیکن اگر آپ نے ان 3 چیزوں پر کنٹرول کرنے کا ذہن بنا دیا کہ آنکھ سے حرام نہیں دیکھوں گا, کان سے حرام نہیں سنوں گا, زبان سے حرام نہیں بولوں گا, ان تینوں کو اچھے کاموں میں استعمال کروں گا. قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. لیکن اب اگلا حصہ, اللہ اکبر ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہیں اس حالت میں موت نہ آئے کہ تم مسلمان نہ ہو. مرنا ہے تو ایمان کے ساتھ مرنا ہے. یہ بڑا نازک مرحلہ ہے. لوگ کہیں گے جناب اس میں کیا بڑی بات ہے, میں ہوں ہی مسلمان, مروں گا تو مسلمان ہی مروں گا نا. اتنا آسان نہیں ہے. ہاں آؤ پہلے پیران پیر کا ذکر کرتے ہیں. غوث پاک تو ولیوں کے سردار ہیں نا, ان کے صدقے انشاءاللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت ہوگی. مگر سنو پیران پیر کا عالم کیا ہے, خوف خدا کا عالم کیا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کو ایک بار حرم کعبہ میں دیکھا گیا, کنکریوں پر سر رکھے ہیں اور رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, اے رب کریم مجھے بخش دے, اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا کہ نیکوکار لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. خوف خدا اس کو کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. ارے میں گناہگاروں کا سردار, مجھے شرم نہیں آتی اپنے اعمال پر. وہ ولیوں کے سردار ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر میرے گناہ زیادہ ہیں تو اندھا اٹھائیے, میں شرمندہ نہ ہو جاؤں. آئے ہائے, یہ ہوتے ہیں اللہ والے. آگے سنو غوث پاک, اگلی آیت ہے نا بلا تموتن الا وانتم مسلمون. اس آیت کا اگلا جز سنو میرے پیران پیر کو کیسا خوف تھا. ایک بار عید کا دن ہے, غوث پاک کہہ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے, عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے. ان کو اتنی فکر ہے ایمان پر موت کی کہ قبر میں ایمان سلامت لے کر جانا ہے.
کیا مجھے اور آپ کو یہ فکر ہے؟ آپ کو پتا ہے ساری زندگی روزے رکھے، ساری زندگی نمازیں پڑھی، صدقہ خیرات حج، ساری زندگی نمازیں پڑھی، اور اگر مرنے سے پہلے ایمان چلا گیا نا تو یہ سب کچھ زیرو ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہر بندہ اس حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر مرے گا۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، ایمان پر مرے گا تو ایمان پر اٹھایا جائے گا، کفر پر مرے گا کفر پر اٹھایا جائے گا۔ ایمان بھی بچانا ہے، اور ایک اور بات سوچئے، شراب کے نشے میں مرے گا تو نشے میں اٹھایا جائے گا، فلم دیکھتے دیکھتے مرے گا تو کس حالت میں اٹھے گا، بدکاری کرتے کرتے مرے گا تو کس حالت میں اٹھے گا، جوا کھیلتے کھیلتے مرے گا تو کس حالت میں اٹھے گا، سوچئے۔ آپ کہیں گے نہیں بھائی ٹھیک ہے میں غلط کام کرتا ہوں مگر اس وقت کیسے مروں گا؟ تو آپ میں سے کسی کے پاس اختیار ہے کہ آپ اپنی چوائس سے مر سکتے ہیں کہ ملک الموت آ گیا اور کوئی شراب پی رہے ہیں، نہیں بھائی ابھی نہیں آنا، تھوڑی دیر بعد میں ذرا نشہ اتار لوں؟ یو ہیو ٹائم، یو ہیو اتھارٹی۔ کسی کو پتا ہے میں کب مروں گا؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ بھول گیا جہاز میں موت ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، ہم جرمنی میں تھے، ہمارے ایک بہت اچھے ساتھی دوست جاننے والے تھے، 35,000 فٹ کی بلندی پہ جہاز میں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، ان کا انتقال ہو گیا۔ ارے چلو جہاز کو چھوڑو، ہزاروں میٹر سمندر کے نیچے بھی تو موت آئی تھی نا، بھول گئے؟ تھوڑے دنوں پہلے کئی واقعہ ہے نا، لاکھوں ڈالر دے کر اس جگہ پہنچے جہاں موت لکھی ہوئی تھی، باپ بیٹا پاکستانی مسلمان، اگر وہ ایمان پر گئے تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، گناہ معاف فرمائے، ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے۔ لیکن سوچو کدھر بھی موت آ سکتی ہے۔ کتنی پلاننگز تھی ان کی کہ یہ دیکھیں گے وہ دیکھیں گے، ویڈیو بنائیں گے، غالباً والد کی برتھ ڈے تھی، وہ برتھ ڈے پر اپنے بیٹے کو لے کر گیا، اربوں خربوں پتی خاندان ہے۔ یہ سب واقعات بتا رہے ہیں کہ موت کبھی بھی اور کہیں بھی آ سکتی ہے۔ حضرت سلیمان کے دور کا واقعہ ہے نا، ایک شخص حضرت سلیمان کے پاس بیٹھا تھا، ملک الموت آئے اور اس کو بڑا گھور کے دیکھ رہے تھے، تو جب چلے گئے ملک الموت تو حضرت سلیمان کا وہ دوست تھا، جاننے والا تھا، کہتا حضرت یہ کون تھے جو مجھے بڑا گھور کے دیکھ رہے تھے؟ کہا یہ ملک الموت تھے، روح قبض کرنے والا فرشتہ آیا تھا۔ کہا حضرت لگتا ہے میرا ٹائم قریب آنے والا ہے، اتنا گھور کے دیکھ رہے تھے، آپ کی تو ہواؤں پر حکومت ہے، آپ جلدی سے ہوا کو حکم دے مجھے یہاں سے ہندوستان لے جائے۔ اب غالباً مصر تھا وہ، حضرت سلیمان نے ہوا کو کہا اس بندے کو ہندوستان لے جاؤ، ہند لے جاؤ۔ تھوڑے دنوں بعد ملک الموت آئے تو حضرت سلیمان نے پوچھا اے ملک الموت، اے روح قبض کرنے والے فرشتے، تھوڑے دنوں پہلے تم آئے تھے، میرا ایک دوست بیٹھا تھا، بڑا تم اسے غور سے دیکھ رہے تھے، ماجرا کیا تھا؟ کہا حضرت میں یہ سوچ رہا تھا، ملک الموت کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا ہے کہ تھوڑی دیر بعد اس کی روح ہند میں قبض کرنی ہے، بندہ آپ کے پاس بیٹھا ہے۔ بات آئی سمجھ؟ اس کو پہنچنا تھا وہاں پر، اس نے خود کہا حضرت سلیمان سے کہ حضور آپ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے ہند پہنچایا جائے، وہیں پہنچیں گے میں اور آپ، اللہ کرے مدینے پہنچے۔ یا اللہ سخی کے در پر آئے ہیں، ہمیں مدینے کے سوا کہیں موت نہ دینا، جب آخری وقت آ جائے مولا مدینے بلا لینا، سبز گنبد کے جلوے ہوں، آقا کا جلوہ ہو، ایمان اور عافیت پر کلمہ پڑھ کے مدینے میں موت نصیب ہو جائے۔ خدا کی قسم خوش نصیب ہے جو مدینے میں مرتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ایمان پہ دے آمین آمین۔ موت مدینے کی گلی میں، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، مدفن
میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. تو اے میرے پیارے اسلام میں 2 ٹارگٹ اب لے لو آج. ایک تو ایمان پر مرنا ہے اور برا خاتمہ نہ ہو. گناہوں کے دوران نہیں مرنا ہے. اب وہ بندہ سوچے جو شراب پیتا ہے کہ شراب پیتے پیتے مر تو سکتا ہوں نا. جو بدکاری کرتا ہے وہ سوچے بدکاری کرتے کرتے مر تو سکتا ہوں نا. جوا کھیلنے والا سوچے کہ جوا کھیلتے کھیلتے مر سکتا ہوں. چوری کرنے والا سوچے کہ کسی کا گھر لوٹ رہا ہوں, کسی کی جیب کاٹ رہا ہوں, کسی کو پستول دکھا کے موبائل چھین رہا ہوں, اسی وقت مر گیا. تو آقا نے فرمایا جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھائے. کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کو؟ ہے اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے مروں. ماں باپ کو ستاتے ستاتے مر گیا تو کیا ہوا؟ کیا ہوگا سوچو. بھائی بہنوں کے ساتھ زیادتی, اپنی بہنوں کی وراثت پر قبضہ کر کے مر گیا تو کیا اللہ کو منہ دکھاؤں گا؟ مرنا ہے یاد رکھنا, مگر بری موت نہیں مرنا ہے. اب مجھے بتاؤ تمنا سب کی کیا ہے؟ کہ نماز میں موت آ جائے, سجدے میں موت آ جائے, قرآن پڑھتے پڑھتے موت آ جائے, کلمہ پڑھتے پڑھتے موت آ جائے, مسجد میں موت آ جائے, ہے نا تمنا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, سچی اپنے دل سے سچا جواب دینا. بتاؤ کس کا چانس زیادہ ہے اچھی موت کا؟ اس کا کہ جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے, جو بے حیائی کے کام کرتا ہے, جو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر غیبتیں کرتا ہے, فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھتا اور سنتا ہے, جو شراب کی محفلوں میں تاش کی محفلوں میں بیٹھتا ہے, اس کو موت آئے گی تو کیا اس کو سجدے والی قرآن والی تلاوت والی موت آئے گی؟ یہ سچ بتاؤ اس کا چانس زیادہ ہے جو 5 وقت با جماعت مسجد میں نماز پڑھتا ہے, روز تلاوت قرآن کرتا ہے, 313 بار کم از کم روزانہ درود پاک پڑھتا ہے, اپنے ماں باپ سے جب ملتا ہے ان کے ہاتھ چومتا ہے, مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے, کبھی درس میں بیٹھتا ہے, کبھی اجتماع میں جاتا ہے, کبھی مدنی مذاکرے میں جاتا ہے, کبھی مدنی قافلے میں جاتا ہے. ارے موت تو سب کو آنی ہے. دل سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کس کا چانس زیادہ ہے کہ انشاءاللہ جس کی اچھی موت آئے گی؟ یقیناً اس کی آئے گی جو روزانہ اچھے کام کر رہا ہوگا. میں سچ بتاؤں, عقل مند وہ ہے, وہ کام چھوڑ دو جس حالت میں مرنا نہیں چاہتے, کیونکہ اگر اس حالت میں مر گئے نا تو واقعی مارے جائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو اچھے کاموں میں لگا دے, نیکی کے کاموں میں لگا دے. ہمارا جینا مرنا نیکی کے کام بن جائیں. ہم کاروبار بھی کریں تو حلال کمائیں, روزگار میں بھی جائیں, اللہ کی رضا والے کام کریں. ادھر بھی دکان پر نماز کا ٹائم ہو تو نماز پڑھیں, بدنگاہی سے ادھر بھی بچیں. موقع ملے تو نیکی کی دعوت دیتے رہے, تاکہ کبھی بھی اگر ملک الموت آ جائیں, کبھی بھی مجھے موت آ جائے تو اچھا کام کرتے کرتے, اللہ رسول کی باتیں کرتے کرتے دنیا سے جاؤں. کاش یہ بات ہمیں نصیب ہو جائے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, اور پھر کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. تو ایک ٹارگٹ یہ لینا ہے کہ برے کام چھوڑ دیں جس حالت میں مرنا نہیں چاہتے, مرنا اچھی حالت میں ہے. اور دوسرا ٹارگٹ کیا ہے؟ ایمان سلامت لے کر جانا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کو زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہ ہو, یعنی جس کو یہ خوف نہیں ہے نا کہ میرا ایمان چھن سکتا ہے, مرتے وقت اس کا ایمان سلب ہونے کا اندیشہ ہے, ڈر ہے کہ اس کا ایمان سلب کر لیا جائے. اے میرے پیارے اسلام بھائیوں, ایمان کی جو ڈاکو ہے نا وہ گھوم رہے ہیں. ہاں اس وقت بہت برا حال ہے. بڑی پلاننگ کے ساتھ میرے اور آپ کے ایمان کو چھیننے کے لیے شیطان نے پلان کیا ہوا ہے. شیطان بڑا مردود ہے, وہ تھوڑی چاہتا ہے میں اور آپ ایمان لے کر جائیں, وہ چاہتا ہے میں تو جاؤں گا جہنم میں, ان کو بھی ساتھ لے جاؤں. تو مذہبی حلیہ اپنا کر کوئی سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی انٹرنیٹ پر بیٹھا ہے, کوئی جناب قرآن کی اپنی تفسیر بیان کر رہا ہے, کوئی حدیثیں بیان کر کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور بھولے بھالے مسلمان سب کی باتیں سن رہے ہیں, سب کو فالو کر رہے ہیں, سب کو دیکھ رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا. ایک بات بتاؤ, آپ کو گھر بنانا ہو تو موچی سے بناتے ہیں بلڈر سے بناتے ہیں؟ بلڈر سے بناتے ہیں, موچی کا کام نہیں ہے. چپل بنانے ہوتے تو موچی سے بناتے ہیں, دوائی لینی ہوتی ہے تو موچی سے نہیں لیتے, ڈاکٹر سے لیتے ہیں. جس کام کی ضرورت اس کے ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہو نا. تو میرا دین اتنا مظلوم ہو گیا کہ جو سکھائے اسے سیکھنا شروع کر دو گے. دین بھی سیکھنا ہے تو عاشقان رسول علماء سے سیکھنا ہے, اور دیکھنا ہے کہ ان کے دل میں صحابہ کی محبت ہے کہ نہیں, اولیاء کی محبت ہے کہ نہیں, اہل بیت کی محبت ہے کہ نہیں, رسول پاک کی محبت ہے کہ نہیں, اللہ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں. ارے جو ان ہستیوں سے محبت نہیں کرتا اس کا میں نے کیا کرنا ہے؟
یہ سب چیزیں آپ نے سیکھنی ہوں گی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بڑا پرفتن دور ہے، دین کے نام پر ہمارے ایمان پر ڈکیتی ڈالی جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے سمجھا دیا تھا، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ ارے چور ہی رکھوال بن گئے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گچھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کے اپنے ایمان کو بچا کر، اپنی ایمان کو سلامت لے کر قبر میں جانا ہے۔ تو ایک تو یہ بات کہ ہمیں علماء کرام سے مربوط رہنا ہے، عاشقان رسول علماء کرام سے۔ اور آج دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے، سبحان اللہ، صحابہ کی محبت بھی دیتا ہے، اولیاء کرام کی محبت بھی پلاتا ہے، اہل بیت سے بھی پیار کا درس ملتا ہے، عشق رسول کے جام بھی بھر بھر کے پلائے جاتے ہیں۔ کوالیفائڈ سرٹیفائڈ مفتیان کرام، علماء کرام موجود ہیں، ماشاءاللہ مستند کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ تو جب اتنا کچھ دعوت اسلامی کے پاس موجود ہے تو کیوں نہ ہم اس سے وابستہ ہو کر اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ایک اور اہم بات، آخری بات، باتیں تو بہت ساری ہیں مگر ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے ذرا سنیے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اب غور کیجئے، ہیں ہم جوتا نہیں سلواتے جب تک پتہ نہ چلے موچی کیسا ہے، کپڑے نہیں سلواتے اس درزی سے جب تک پتہ نہ چلے یار درزی ٹھیک ہے، کپڑے صحیح سیتا ہے کہ نہیں، ہیں ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے 4 بندوں سے پوچھتے ہیں یار ڈاکٹر ٹھیک ہے کہ نہیں، اور جو تھوڑی دیر بیٹھا اس کو دوست بنا لیا۔ بلکہ اب تو ڈیجیٹل دوست، فرینڈ ریکویسٹ آئی ایکسیپٹ، فرینڈ ریکویسٹ آئی ایکسیپٹ، حالانکہ بندہ دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اب لوگوں سے پوچھو نا یار تم نے اس کو دوست بنایا جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، ہاں بھائی اس کا عقیدہ ہے، میں تو بس صرف دوست ہوں، چائے پیتے ہیں رات کو بیٹھتے ہیں، کوئی ہے بھائی وہ اہل بیت کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے اس کا عقیدہ ہوگا دوستی، میں تو بس ایسے ہی کھاتے پیتے ساتھ ہیں۔ غور کیجئے یہ کدھر جا رہے ہو آپ، ہیں بد عقیدہ سے دوستی کرو گے۔ چلو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کوئی آپ کی ماں کو برا بھلا کہے، آپ کے والد کو برا بھلا کہے، رات کو بیٹھو گے چائے پینے اس کے ساتھ، جاؤ گے اس کے گھر پہ، بلاؤ گے اس کو گھر پر؟ نہیں۔ میری ماں کو برا بھلا کہے میں اس کا گریبان پکڑ لوں، اور مومنین کی ماں کو برا بھلا کہے میں اس سے دوستی کروں؟ میرے والد کو برا بھلا کہے مجھے بالکل نہیں پسند ہے، صحابہ کو برا بھلا کہے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمارے خاندان والوں کو برا کہے تو مجھے کوئی میں جان لے لوں اس کی، اولیاء کرام کے بارے میں بکواس کرے جو اللہ کے دوست ہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کس سے دوستیاں لگا رہے ہو؟ وہ کیسے میرا دوست ہو سکتا ہے؟ دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ دوست بنانے سے پہلے ہم چیک کریں کہ اس کا دین ایمان کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر وہ اللہ رسول کا نہیں، صحابہ اہل بیت کا نہیں، چاہے میرا رشتہ دار کیوں نہ ہو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے ہے، اگر دشمنی ہے تو اللہ کے لیے ہے، ذاتی کوئی دشمنی نہیں، ذاتی کوئی محبت نہیں۔ آخری بات سن لو، امام حسن مجتبیٰ نے ایک بار مولا علی سے سوال کیا، نواسہ رسول ہے نا، کہتے ہیں اے بابا جان کیا آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ کہاں بیٹا تم سے پیار کرتا ہوں۔ بابا جان آپ حسین سے بھی پیار کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ؟ کہاں میں حسین سے بھی پیار کرتا ہوں۔ آپ نبی پاک سے بھی پیار کرتے ہیں؟ کہاں آپ کے نانا جان سے بھی پیار کرتا ہوں۔ آپ اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں؟ کہا میں اللہ سے بھی بہت محبت کرتا ہوں۔ تو چھوٹی عمر میں تھے، کہتے ہیں بابا جان ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک دل میں اتنی ساری محبتیں جمع کر لی آپ نے؟ امام مولا علی تو پھر مولا علی ہے نا، کیسا جواب؟ آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کہتے ہیں بیٹا دیکھتے نہیں جب نماز کا وقت ہوتا ہے سب کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں، محبت تو ایک سے ہی کرتا ہوں، اس کی وجہ سے باقی سب سے محبت کرتا ہوں۔ ہمیں جو صحابہ سے پیار ہے نا وہ اللہ کی وجہ سے ہے، اولیاء سے پیار اللہ کی وجہ سے، اللہ کے پیارے ہیں نا، نبی پاک سے پیار کیوں ہے؟ وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ تو سبحان اللہ، اصل محبت اللہ سے ہے اور اللہ کی رضا کے لیے باقی سب سے محبت ہے۔ سخی عبد الوہاب شاہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، میں کراچی سے چل کر آیا، پتہ نہیں پاکستان کے کس کس حصے سے لوگ یہاں آئے ہیں، ہماری کوئی ان سے رشتہ داری نہیں ہے، مگر اس لیے پیار ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، اللہ ان سے پیار کرتا ہے، یہ اللہ کے دوست ہیں، ہماری محبتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، اور ہماری اگر کسی سے دشمنی ہے، دوری ہے، تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ جو اللہ کا دشمن ہے میرا دوست کیسے بن سکتا ہے؟ جو نبیوں کا دشمن ہے وہ میرا رشتہ
رشتہ دار کیسے بن سکتا ہے؟ جو ولیوں اور صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے وہ ہماری محفل میں نہیں آ سکتا۔ جس دن اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کر لو گے پھر کوئی ایمان چھین نہیں سکے گا۔ ہم کہتے ہیں سب سے دوستی، سب کے پاس جانا ہے، سب کے ساتھ کھانا پینا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اپنے کاروبار، اپنی فیملی کے لیے تم مضبوط ہو جاؤ اور اپنے ایمان کے لیے ڈھیلے پڑ جاؤ گے تو پھر ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا فرمان یاد رکھنا کہ ہمیں صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، انشاءاللہ باقی سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ کیا فرمایا میرے رضا نے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ غیر سے کوئی کام نہیں ہمارا۔ جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے وہ ہمارا دوست ہے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اولیاء کرام کا حقیقی فیضان نصیب فرمائے۔ اب سچ بتاؤ، ایک آیت پڑھی ہے اور اس آیت کے تحت کچھ پیغام دیا ہے، ساری آیتیں پڑھ لوں، سارا قرآن پڑھ لوں تو کتنا فیضان ملے گا؟ تو نیت کرتے ہیں اب روزانہ قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کو دیکھیں نا کتنا قرآن پھیلا رہی ہے۔ بڑوں کے مدرسے الگ ہیں، بچوں کے مدرسے الگ ہیں، فری آف چارج آپ کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ بہنوں کے لیے قرآن پاک پڑھانے کا نظام الگ ہے۔ تو آپ آئیے قرآن پاک پڑھیے۔ اور میں نے جو شروع میں بات کی تھی کہ ہر ولی نے سفر کیا، ایسا سفر کیا کہ واپس ہی نہیں جا سکے، تو آج آؤ سخی عبدالوہاب شاہ کے قدموں میں نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب جو حیدرآباد سے کب قافلے روانہ ہو رہے ہیں؟ 15 نومبر سے انشاءاللہ 1 ماہ 12 دن 3 دن کے قافلے پورے پاکستان میں یہ ماہ مدنی قافلہ منایا جا رہا ہے۔ آج اولیاء کرام کے چاہنے والے سارے نیت کریں مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ میں سخی عبدالوہاب شاہ کے دربار میں بیٹھ کر دعا دیتا ہوں، یا اللہ اس مہینے میں جو بھی مدنی قافلے میں سفر کرے ان سب کو مکے مدینے کی اور بغداد کی حاضری نصیب فرما۔ تو انشاءاللہ نیت کریں، اپنے نام بھی لکھوائیں اور پھر دعوت اسلامی جو اتنی بڑی دین کی خدمت کر رہی ہے اس کا ساتھ بھی دیں۔ 3 نومبر کو ٹیلی تھون ہونے جا رہا ہے، الحمدللہ 1 یونٹ 10,000 روپے کا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، تو دعوت اسلامی کے اس حوالے سے بھی بھرپور ساتھ دیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشریف رکھیے گا تمام عاشقان رسول۔ الحمدللہ اولاد غوث اعظم کے در رحمت پر حاضر ہیں۔ خدا کا ایک خاص انعام ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ۔ دعائیں سب کو دیتے ہیں، کسی سے کچھ نہیں لیتے، گناہ گاروں کا ہے صاحباں یہ اولیاء اللہ۔ قادری سلسلے کے عظیم بزرگ کے در پر حاضر ہے اور الحمدللہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ اور شیخ طریقت امیر اہل سنت قادری سلسلے میں بیعت کرواتے ہیں، اور امیر اہل سنت نے کئی عاشقان رسول کو، مرکزی مجلس شورا کو، اسلامی بھائیوں کو اس بات کی اجازت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت، دنیا اہل سنت کے امیر کا اور امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کا مرید کروا سکتے ہیں۔ یقین جانے یہ اتنا خوبصورت موقع ہوتا ہے کہ سخی کے در پر ہیں، قادری سلسلے کے بزرگ کے در پر ہیں، اور یہیں سے ان کے جد اعلیٰ کے دامن سے وابستہ ہوں گے۔ تو ماشاءاللہ ترجمان دعوت اسلامی، مرکزی مجلس شورا کے رکن، ہر دل عزیز دعوت اسلامی کی شخصیت مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب، جنہوں نے شفقت فرمائی، محبت کی، مان دیا، اور ایک مرتبہ پھر الحمدللہ دربار عالیہ میں بیان کے لیے انہوں نے عرض قبول کی اور کرم نوازی فرمائی۔ میں رکن شورا کو ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اپنی طرف سے بھی، شہر مشاورت کی طرف سے بھی، انتظامیہ، ٹرسٹ کمیٹی، مذہبی امور، ان سب کی طرف سے رکن شورا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے دربار عالیہ کے جو ٹرسٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں جن کی شفقت و مہربانیاں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی ہیں، رب نے چاہا تو ہمیشہ ساتھ رہیں گی، یہ اور ان کے صاحبزادے، ان کا بھی شکریہ، ساری انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اللہ انہیں دنیا میں بھی اس کا اجر دے، آخرت میں بھی دے، ہم سب مل کر دین اسلام کو خوب پھیلائیں۔ رکن شورا سے عرض کروں گا، آج سخی کے در پر اس اللہ کے گھر میں ہم موجود ہیں، عاشقان رسول کا قرب ہے، سخی گواہ ہیں، علماء یہاں موجود ہیں، ہمیں گناہوں سے توبہ بھی کروائیں اور ہمیں شیخ طریقت کے ذریعے غوث پاک کا مرید بھی بنائیں۔ جس طرح رکن شورا فرمائیں، پیچھے پیچھے دوہراتے جائیں۔ آج جب دربار عالیہ سے لوٹیں گے، آج جب اس نشست سے لوٹیں گے، آج جب اپنے گھروں کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ الکریم قادری اتاری بن کر لوٹیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایسا دعا بھی فرما دیجئے سب کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، اے اللہ تیرے گناہگار بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں، یہ نہ دیکھ ہم کتنے برے ہیں، یہ دیکھ کس کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ اولاد غوث اعظم سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی کا واسطہ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، بیوی بچوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سے محبت کرنے والوں کی بخشش فرما۔ اے اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے پروردگار تیرے خزانوں میں کمی نہیں۔ آج جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، بڑی امیدیں لیے آئے ہیں اور اس کا موقع ہے۔ اے اللہ تیری رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی۔ جتنے بیمار آئے ہیں، بیمار گھر چھوڑ آئے ہیں، اے شفا دینے والے ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ بالخصوص مولا ہم سب کے دلوں کی دھڑکن اے اللہ ہم سب کے محسن قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔
اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے، جو بیٹوں کے تمنائی ہیں ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والا بیٹا عطا کر دے، اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنا دے، اے اللہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی عطا کر دے، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں امن و سکون عطا کر دے، اے اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما، اے اللہ جو روزی روزگار کاروبار کے مسائل کا شکار ہے اے کریم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، اے اللہ جس کی کوئی رقم یا کوئی چیز کسی نے دبا لی ہے حق نہیں لوٹا رہا ہے، سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی کا واسطہ سب کا حق خیر سے سب کو لوٹانے کی توفیق عطا فرما، اے کریم مولا ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں وائرسوں سے بچا، اے اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا، اے اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہماری جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما، اے رب کریم تیرے دربار میں التجا ہے فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، اے اللہ ہمارے پاکستان کو خوشحالی اور ترقیاں عطا فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما، سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی کے مزار کی جو انتظامیہ ہے اے اللہ جو ہم سے اتنی محبت کر کے ہمیں اجتماع کا موقع دیتے ہیں، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان سے اور اخلاص کے ساتھ سنتوں کی اور نیکیوں کی خدمت لے لے، اے اللہ ان کی عزتوں میں اضافہ فرما، اے کریم ہم جو مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما، اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير يا فتاح وبك نستعين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.